پہلی وحی کے نزول کے وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے تو اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا کیا کردار تھا؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو قرآن مجید فرقان حمید کا نزول، وہ قرآن کہ جس کے لیے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو یہ قرآن اس کا جو رعب ہے، اس کا جو دبدبہ ہے، تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو وہ قرآن جب سینہ منور پر، سینہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہو رہا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رعب اور دبدبے کی کیفیت وہ یقینی ہے۔ سرکار علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آقا علیہ السلام پر یہ ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، خلق الانسان من علق، اور یہاں سے علم الانسان ما لم یعلم تک 5 آیات جی۔ تو ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کے اوپر ایک رعب، ایک دبدبہ اور ایک مغلوبیت والی کیفیت تھی۔ حضور گھر تشریف لائے، سیدہ کو یہ ماجرا تھا وہ سارا بیان کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ کچھ نبوت والا معاملہ ہے۔ اچھا، ہاں، اور حضور پر جب ایسی کیفیت تھی تو آپ نے فرمایا زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ تو حضور علیہ السلام کو چادر اوڑھائی، اور حضور کی کیفیات کو کنٹرول، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات تھی ان کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا کہ سرکار علیہ السلام کی دلجوئی فرمائی، اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو بے آبرو نہیں کرے گا، کبھی بے آبرو نہیں کرے گا۔ اور ایسے جملے ارشاد فرمائے کہ آپ تو جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، جو تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، آپ اپنے نیک مال میں سے، نیک کمائی میں سے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جی جی، ایسے ایسے حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے، اور کہتی ہیں کہ جس کے اندر یہ اوصاف ہوں اللہ تعالیٰ اسے بے آبرو نہیں کرتا ہے، اس کی جو حفاظت ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آپ کے اس فرامین سے حضور علیہ السلام کو تسکین ملی کہ اس کی آبرو کی حفاظت، آبرو کا نگہبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ حضور کے یہ اوصاف کہ آپ مہمان نوازی کرتے تھے، آپ علیہ السلام جو ہے وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور آپ نے یہ بھی کہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہ جنہیں اللہ کی راہ میں ستایا جائے، مصیبت کا جو شکار ہوں اللہ کی راہ میں، تو آپ ان کی دستگیری فرماتے ہیں، آپ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اگر آپ ان الفاظ پر ذرا غور کریں تو یہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ہمیں فراست، ان کا فہم یہ اعلیٰ طریقے پر نظر آتا ہے کہ کیسے حضور علیہ السلام کی شخصیت کو وہ دیکھتی بھی تھی، پرکھتی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بہترین بنایا ہے، اور پھر حضور کی دلجوئی میں ایسی باتیں وہ بیان کر رہی ہیں۔ اور یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ ایسا آئینہ حق نما ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام کے اخلاق جمیلہ کا جو ہے وہ ہمیں عکس بالکل بدرجہ کمال نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ، گفتگو جاری ہے۔